أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا. ایک قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو بھیجا اور انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ تم کو زمین سے بنایا ہے، زمین میں بسایا ہے، اللہ کی طرف رجوع رکھو، اللہ سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ پکار بھی سنے گا اور جواب بھی دے گا. تو کہنے لگے صالح ہم تو سمجھتے تھے تم اچھے آدمی ہو، رشد و ہدایت کے آثار تمہارے چہرے پر نمودار تھے، مگر تم نے یہ کیا بات شروع کر دی، ہم کو اس دین سے پھیرنا شروع کر دیا جو ہمارے آبا و اجداد لے کر آئے تھے. جس چیز کی طرف تم بلا رہے ہو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شک مزید ہمیں تردد کے اندر ڈال رہا ہے. حضرت صالح نے کہا قال یا قوم، انہوں نے کہا اے میری قوم، ارائیتم، ذرا تم یہ مجھے بتلاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوں اپنے رب کی طرف سے سمجھ بوجھ پر. بینہ کہتے ہیں دلیل کو، مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ اگر میں ہوں علی بینۃ من ربی، اپنے رب کی طرف سے سمجھ بوجھ پر، وآتانی رحمۃ من عندی، اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے انعامات سے نوازا ہے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، تو کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف سے اگر میں اس کی نافرمانی کروں. فما تزیدوننی، تم تو میرا اضافہ کچھ نہیں کر رہے، غیر تقصیر، سوائے نقصان کے، سوائے نقصان کے. قال یا قومی، میری قوم، ارائیتم، ذرا تم یہ مجھے بتلاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوں اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل پر، وآتانی رحمۃ من عندی، اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے انعامات سے نوازا ہے، فمن ینصرنی من اللہ، تو کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف سے، ان عصیت، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں، فما تزیدوننی غیر تقصیر، تم تو صرف میرا نقصان کر رہے ہو، یعنی تم تو نقصان در نقصان میرا اضافہ کیے جا رہے ہو. وآتانی منہ رحمہ، اور اگر مجھے نوازا ہے اللہ نے انعامات سے. ویا قومی، اور اے میری قوم، ہذہ ناقۃ اللہ لکم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی سمود، اور یہ جس علاقے میں تھی یہ مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف جاتے ہوئے مین سڑک سے 400 کلومیٹر اندر کی طرف تبوک کا شہر اور اس کے قریب مدائن صالح کے نام سے واقع ہے. آج کل سعودی گورنمنٹ، اللہ اس کو تباہ و برباد کرے اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، انہوں نے اس کو کھیل اچکے کا، سینما کا مرکز بنا دیا. وہاں پر فحاشی، ثقافتی میلے اور تہوارات ہوتے ہیں. حالانکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری کے اندر تبوک کے مقام سے گزرے تھے تو صحابہ سے فرمایا جلدی جلدی یہاں سے چلو، اور اگر پانی کی ضرورت پڑ بھی جائے تو صرف اس کنویں سے پانی پینا جس کنویں سے حضرت صالح کی اونٹی پانی پیتی تھی. یعنی جس مقام سے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اللہ کے نبی نے جلدی گزرنے کا اور وہاں پر نہ ٹھہرنے کا حکم دیا، باوجود یہ کہ آپ مسافرین کے سفر کے دوران ان کے لیے اچھا انتظامات مہیا کرتے تھے کہ تاکہ سواریوں کو تھکان نہ ہو، مسافروں کو دقت اور تعب اور پریشانی نہ ہو. اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ یہاں پر ہم بالکل اس علاقے میں نہیں رکیں گے. اور آج وہاں پر اتنے مدائن صالح کے نام سے ثقافتی اوریانی کے فحش میلے اور تہوار لگتے ہیں. معلوم ہوا کہ جو جگہ اللہ کے عذاب کی ہیں اور وہاں پر مزید رشد و ہدایت کے آثار نہیں ہیں، وہ جگہ دراصل شیطان کی آماجگاہ ہوتی ہے. شیطان اپنے ہتھ کنڈوں اور کارناموں کے ذریعے سے وہاں پر لوگوں کو ورغلاتا ہے، اور آج یہی ہو رہا ہے اس مقام کے اوپر. تو مدائن صالح کے نام سے وہ جگہ آج معروف و مشہور ہے. حضرت صالح علیہ السلام جب دعوت دے دے کر تھک گئے تو ایک دن ان کی قوم والے ان کے پاس آئے اور کہنے لگے صالح آپ چاہتے ہم آپ کی بات مان لیں؟ بولا ہاں. بولے ایسے کرو، ایک کام کرو، ہمیں ایک امپورٹڈ اونٹی لا کر دو. دنیا میں تجارت کا جو طریقہ ہے وہ یا تو یہ ہے کہ آپ کی مینوفیکچرنگ لیول اچھا ہو،
یا پھر یہ کہ آپ درآمدات یا برآمدات کریں، یہ تجارتی ایک عنصر ہے۔ لیکن وہ ایسے نکمے تھے کہ جو چیز بڑھوتری کی صلاحیت رکھتی ہے اس کے اندر بھی امپورٹڈ چیز مانگ رہے تھے۔ کہنے لگے ہمیں تیار چیز چاہیے، اور تیار چیز بھی ایسی جو ہماری شرائط کے عین مطابق ہو۔ صالح نے فرمایا کہ کیا؟ بولا وہ سامنے آپ پہاڑ اور چٹان دیکھ رہے ہیں؟ بولا جی دیکھ رہا ہوں۔ بولا اس پہاڑ اور چٹان کے اندر سے ایک اونٹنی نکالیے، لمبی چوڑی ہو، خوبصورت ہو، 10 ماہ کی گابن ہو، نکل کر بچہ دے۔ یہ تو امپورٹڈ بکری ہو سکتی ہے، ورنہ بکری امپورٹڈ اونٹنی ہو سکتی ہے، ورنہ اونٹنی کا اس طریقے سے تو سننا آج تک معجزہ سے خالی ہے۔ اونٹنی تو سامنے بڑی ہوتی ہے، قربانی کے لیے بھی 5 سال کی اونٹنی ہونا ضروری ہے، ورنہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ میری دعا قبول کر لیجئے اور یہ معجزہ دے دیجئے۔ اسی دوران حضرت صالح نے اپنی قوم والوں کو متوجہ کیا، اور آنن فانن پہاڑ کی وہ چٹان شق ہوئی، اور اس کے اندر سے انتہائی خوبصورت اونٹنی جو لمبی چوڑی قد کی مالک بھی تھی اور 10 ماہ کی گابن تھی وہ نکلی، اور نکل کر اس نے اس قوم کے سامنے بچہ دیا، اور سارے قوم والے حیران ہو گئے۔ کچھ قوم کے لوگ اسی وقت ایمان لے آئے، کیونکہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ ویسے تو بات بات پر جو لوگ معجزے مانگتے ہیں اللہ دیتا نہیں ہے، ورنہ تو یہ تسلسل ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک بولے گا امپورٹڈ اونٹنی دو، دوسرے بولے گا بنی بنائے اونٹنی دو، تیسرا بولے گا زمین سے نکال کر دو۔ لیکن کبھی کبھی اگر معجزہ سامنے والے کی بات کہنے کے عین مطابق ظاہر ہو جائے اور پھر بھی کوئی نہیں مانے، تو اب اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت اور اللہ کا قدیم طریقہ ہے کہ ان کی بولی بات پر معجزہ دیا گیا لیکن پھر بھی نہیں مانا۔ تو جب اس اونٹنی کو اس حال میں دیکھا تو قوم کے 30-35 کے قریب بڑے سرداران ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی نہیں مانے۔ اور یہ اونٹنی، اس کی جگہ آج بھی مدائن صالح کے اندر محفوظ ہے، لوگ دیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ وہ چٹان بھی محفوظ ہے، اور اس کے قدم کے اثرات اور جس کنویں سے وہ پانی پیا کرتی تھی وہ بھی محفوظ ہے۔ اب یہ اونٹنی چونکہ بڑی تھی تو یہ جب کنویں کے پاس آتی تھی پانی پینے کے لیے تو کنویں کا سارا پانی پی جایا کرتی تھی۔ تو قوم صالح کے جو لوگ تھے ان کے مویشیوں کے لیے کچھ بچتا نہیں تھا، بڑی پریشانی اور دقت ہوئی۔ حضرت صالح نے فرمایا ایسا کرو، لہا شربن ولکم شرب یوم معلوم، ایک دن یہ اونٹنی اور اس کا بچہ پانی پیے گا اور ایک دن تمہارے سارے جانور پانی پیے۔ بات طے ہو گئی، فیصلہ ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی جب انہوں نے نہیں مانا، اب انہوں نے کہا کہ یہ ان کو لگا کہ اس نخلستان کے اندر ہرے بھرے شادیابی والے اور سبزے کے شہر کے اندر یہ اونٹنی اس طریقے سے گھوم پھر رہی ہے، ان کو کسی صورت راس نہیں آئی یہ والی بات۔ اب انہوں نے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ قتل کے منصوبہ بننے کے لیے 2 عورتوں کو جو آزاد من قسم کی عورتیں تھیں ان کو حکم دیا کہ کچھ ایسے مرد ڈھونڈو جو اس کی پونچھیں کاٹ ڈالیں اور اس کو قتل کر دیں۔ ان 2 عورتوں نے 2 مردوں کو تیار کیا۔ ان 2 مردوں کا نام مقداد اور مصداع تھا، مقداد ابن سالف اور مصداع۔ اور یہ 2 لوگ جب تیار ہوئے تو ان کے ساتھ 7 لوگ اور مل گئے، جس پر قرآن مجید نے 19ویں پارے میں فرمایا کہ وَكَانَ 9 رَهْطٌ، یہ 9 لوگوں کی جماعت بن گئی، یفسدون فی الارض، جن کا مقصد یہ تھا آپ زمین کے اندر فساد اور دنگا مچائیں گے۔ رات کے اندر مشورہ کیا اور مشورے کے اندر یہ سوچا کہ اگلی دفعہ اب ہم اس اونٹنی کو مار ڈالتے ہیں۔ اگلے دن صبح جب اونٹنی کنویں میں پانی پینے کے لیے آئی تو سب سے پہلے مصداع نامی شخص نے اپنے تیر سے اس کے پاؤں پر وار کیا اور اس کے پاؤں سے ایک زوردار قسم کا خون کا فوارہ نکلا، اور اس دوران لوگ اتنا بڑا خون کا فوارہ اور خون نکلتا منظر دیکھ کر ڈر گئے۔ اس دوران مقداد ابن سالف یہ آگے بڑھا اور اس نے اس اونٹنی کے پاؤں پر پونچھے یعنی جو پنڈلی کے اوپر کا حصہ ہے اس کو زخمی کر کے اس کی ٹانگیں توڑ دی۔ پھر 7 لوگ مزید نمودار ہوئے جو اس کی قوم کے لوگ تھے، جو کل ملا کر 9 بن گئے تھے۔ بعد میں یہ 7 اور 2 9 لوگ مل کر اس کے اوپر نیزوں سے پتھر پر وار کیا۔ وہ اونٹنی چیختی چلاتی رہی، اب اس کا بچہ بھی چیختا چلاتا رہا، لیکن ان کو کسی صورت اللہ کے اس معجزے پر رحم نہیں آیا، اور انہوں نے اس اونٹنی کو بالکل خستہ حالت میں تباہ و برباد کر دیا، اور اس کا وہ بچہ پہاڑ کے اندر جہاں سے نکلا تھا چٹان کے اندر غائب ہو گیا، اور بعض روایات کے مطابق انہوں نے اس کے بچے کو بھی قتل کر دیا۔
اب اللہ کا معجزہ مانگا تھا اور نہیں ہوا، تو آگے سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ حضرت صالح نے معجزے کے بارے میں فرمایا، وَيَا قَوْمِ، اور میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی۔ اللہ کی طرف نسبت اس اونٹنی کی عزت، عظمت اور شرف بڑھانے کے لیے۔ یوں تو سارے گھر، سب، پوری زمین، پوری دنیا اللہ ہی کی ہے، لیکن مسجد کو کہا جاتا ہے، مسجدیں ساری اللہ کی ہیں، لیکن بیت اللہ، حرم شریف کو کہا جاتا ہے اللہ کا گھر، تاکہ اس کی عظمت، شرف اور مرتبے، شان و شوکت اور دبدبے کے اندر مزید اضافہ ہو جائے۔ تو یوں تو سب اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اس کی خاص نسبت اللہ کی طرف بطور معجزہ کی گئی۔ ہادی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، یا تمہارے لیے بطور نشانی ہے، معجزہ ہے، فذروہا، تم اس کو چھوڑ دو، تاکل فی ارض اللہ، چرتی رہے، کھاتی رہے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوہا، اور مت اس کو ہاتھ لگانا، مس یمس، چھونا، ولا تمسوہا، اس کو چھونا مت، یعنی اس کو ہاتھ مت لگانا، بسوء، برائی کے ارادے سے، فیأخذکم، ورنہ تم کو پکڑ لے گا، عذاب، ایسا عذاب، قریب، جو کہ جلد آنے والا ہے۔ فعقروہا، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ اس کی کونچے اور پاؤں کاٹ ڈالے۔ اب حضرت صالح بڑے آپ دیدہ ہوئے، بہت پریشان ہوئے، اور بالکل سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے اللہ کے اس معجزے کے ساتھ اتنی نیچ اور بھونڈی حرکت کی ہے۔ اب فرمایا حضرت صالح نے کہ اب تمہارے پاس 3 دن عیش و عشرت کے، 3 دن ہیں۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد رہیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ 3 دن آرام سے جو کرنا ہے اس کے اندر کرو، اب اللہ کا حکم آتا ہی چاہتا ہے۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہوئے، وہ ٹھٹکے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہوئے، ان کی پریشانی میں اضافہ ہوا، تیسرے دن ان کے چہرے کالے ہو گئے، ان کی مزید عذاب اب ان کو لگا کہ آنے ہی والا ہے۔ اور جب تیسرے دن 3 دن گزر گئے تو اب ان کو اللہ کے عذاب پر یقین آ گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ، اور قرآن مجید کی بعض آیتوں سے بھی ثبوت ہے کہ اس اونٹنی معجزے کو قتل کر کے بھی یہ ٹھنڈے نہیں ہوئے۔ انسان جب گناہ پر جری ہو جاتا ہے تو ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو ابھی صرف ایک گناہ کر رہا ہوں، آگے توبہ کر لوں گا، لیکن ایک گناہ یہ اللہ کے خلاف سب سے بڑی بغاوت ہے۔ انسان اللہ کا باغی بن جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کا گنہگار بن جائے۔ اللہ کے خلاف سب سے بڑی بغاوت یہ ہے کہ انسان گناہ پر جری ہو جائے۔ اب انہوں نے ایک گناہ کیا، لیکن گناہ در گناہ، اب دوسرا گناہ یہ کیا کہ 9 بندے رات کو مل کر بیٹھے، اللہ فرماتے تقاسموا باللہ، قسمیں کھانے لگے، لنبیتنہ، آج کی رات ہم ادھر گزارتے ہیں اور راتوں رات صالح کو مار ڈالیں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ تیسرا دن تھا جس دن انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو رات کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر اللہ نے فرمایا ایک تدبیر ان کی ہے اور ایک تدبیر ہماری ہے۔ اگلے دن صبح اس حال میں ہوئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار قسم کی چنگاڑ ماری، اور اس چنگاڑ کو سن کر ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ ایک بہترین نخلستان اور سبزے والا شہر زمین کی طرف آ گیا، اور بعض روایات کے مطابق ان کے مویشی اور ان کے جانور اور یہ لوگ سارے کے سارے خود، یہ لوگ ایک زوردار چنگاڑ سے ہلاک ہوئے، اور اس کے بعد اللہ نے زمین کے اوپر زلزلہ بھیجا، فاخذتہم الرجفہ، اس زلزلے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی، اور جو علاقے سے تھوڑی دور کی عمارتیں تھیں وہ کھنڈرات میں تبدیل نہیں ہوئی۔ آج بھی لوگ اس کو مزے لینے کے لیے، دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ آج سے تقریباً 4500 سال پہلے ٹیکنالوجی کا جب کوئی تصور نہیں تھا، انہوں نے آسمان سے باتیں کرتی ہوئی بلند و بالا پتھروں کی عمارتیں بنائی۔ اس کی شہر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کم سے کم اس علاقے کے اندر کوئی 6-7 لاکھ لوگ آباد تھے، اور انتہائی نقش و نگار قسم کے ایسے ایسے گھر بناتے تھے کہ قرآن نے فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم کو یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ ایسے بہترین قسم کے پتھر اور مورتیاں بناتے تھے۔ فَعَقَرُوهَا، لیکن انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ فَقَالَ، وہ کہنے لگے تَمَتَّعُوا، فائدہ اٹھا لو، فِي دَارِكُمْ، اپنے گھر میں، 3 ایام، 3 دن تک۔ ذَلِكَ وَعْدٌ، یہ وعدہ ہے، غیر مکذوب، جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ انسان کسی بھی معاملے کو
ابتدائی طور پر پہچاننا اور پرکھنا چاہے تو اس کے لیے درجہ ہے 3 دن کا۔ تبلیغی حضرات سب سے پہلے نووارد مہمانوں کو سہ روزے کے اوپر بھیجتے ہیں۔ یہ سہ روزہ یہیں سے نکلا ہوا ہے 3 دنوں سے۔ یہ 3 دن کے جو دن ہیں یہ 3 دن 3 راتیں اس لیے ہیں کہ انسان اپنے ایمان کے لیول کو اور اسلام کی سطح اور معیار کو چیک کر لے کہ آیا اس کے دل کے اندر اللہ کی کیا حکمت اور خزانے بھرے ہوئے ہیں، بالکل خالی ہیں۔ تو کم سے کم 3 دن فَتَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ، اور یہ ایسا وعدہ ہے غیر مکذوب جو جھوٹا نہیں ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آیا، نَجَّيْنَا صَالِحًا، ہم نے نجات دی صالح کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنے فضل کے ساتھ، وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، اور نجات دی ہم نے من خزی، رسوائی سے، یومئذٍ، اس دن کی، یعنی اس دن جو اللہ کا قہر اور عذاب آیا تھا، اس دن کی رسوائی اور قہر سے ہم نے نجات دی۔ ان ربک، بلا شبہ آپ کا پالنے والا، هو القوی، طاقتور ہے، العزیز، غالب ہے، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا، وَأَخَذَ، اور پکڑ لیا، الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے گناہ کیے۔ کس چیز نے پکڑا؟ الصَّيْحَةُ، حضرت جبرائیل کی زوردار چنگاڑ نے۔ فَأَصْبَحُوا، سو وہ ہو گئے، فَأَصْبَحُوا، سو وہ ہو گئے، فِي دِيَارِهِمْ، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندھے منہ۔ یہ 9 لوگ جو رات کے وقت نکلے تھے، رات کے وقت کہ حضرت صالح کو ماریں گے، 9 لوگوں کے اوپر اس رات پر آسمان سے پتھر برسے، اور ایسا حال ہو گیا کہ صبح دیکھا لوگوں نے کہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ انسان حواس باختہ ہو کر مر جائے تو اوندھے منہ ہو کر پڑا ہوا ملتا ہے۔ کأن لم یغنوا فیہا، جیسے کہ وہ اس کے اندر کبھی بسے ہی نہ تھے، یعنی اپنے گھروں کے اندر یہ سب ایسے اوندھے منہ ہو کر پڑے ہوئے تھے کہ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ لوگ اس کے اندر کبھی آباد رہے ہی نہیں۔ الا سنو، اے اللہ، آپ نے اتنا بڑا معاملہ کیا ان کے ساتھ، قوم سمود کے اوپر ایسا معاملہ آپ نے کیا، ایسی زوردار چنگاڑ سے آپ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے ہلاک کیا کہ سن لو، ان ثمود کفروا ربهم، کہ سمود نے اپنے رب کا انکار کیا تھا۔ الا سن لو، بعدا لثمود، اللہ کی رحمت سے دوری ہو قوم سمود کے لیے۔ فعقروها، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ فقال، اور وہ کہنے لگے، تمتعوا فی دارکم، فائدہ اٹھا لو اپنے گھر میں، 3 ایام، 3 دن تک، ذالک وعد، یہ ایسا وعدہ ہے غیر مکذوب جو جھوٹا نہیں ہے۔ فلما، پس جب، جاء، آیا، امرنا، ہمارا عذاب، حکم، نجینا، ہم نے نجات دی، صالحا، صالح کو، والذین آمنوا، اور ان کو جو ایمان لائے، معہو، حضرت صالح کے ساتھ، برحمت منا، ہمارے فضل کے ساتھ، ومن خزی، اور رسوائی سے، یومئذ، اس دن کی، یعنی ہم نے صرف ان کو عذاب سے نہیں بچایا بلکہ اس دن کی رسوائی سے بھی نجات دی۔ ان ربک، بلا شبہ آپ کا رب، هو القوی، قوی ہے، طاقت والا ہے، العزیز، غالب ہے، وَأَخَذَ، اور پکڑ لیا، پہنچا، الذین ظلموا، ان لوگوں پر جنہوں نے گناہ کیے، الصیحۃ، زوردار چیخ کا عذاب، فَأَصْبَحُوا، سو وہ ہو گئے، فِي دِيَارِهِمْ، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندھے منہ، کأن، گویا کہ لم یغنوا، کبھی بسے ہی نہ تھے، فیہا، ان گھروں کے اندر۔ الا، خبردار، سن لو، ان ثمود، بلا شبہ قوم ثمود نے، کفروا ربهم، اپنے رب کا انکار کیا۔ الا، سن لو، بعدا لثمود، قوم ثمود کے لیے انتہائی دوری ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ سورہ ہود کے اندر انبیاء کے قصے چل رہے تھے۔ اب اگلا قصہ ہے، اصل اس قصے کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے، اصل اس قصے میں حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے، لیکن ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم اصل نبی اور رسول تھے، اور حضرت لوط ان کے نائب تھے، جن کو بعد میں نبی بنا دیا گیا تھا لیکن وہ اس وقت نائب تھے۔ اور دوسرا، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل سے تھے، اور 90 درجے کے اندر جا کر ان کا شجرہ نسب سام سے ملتا ہے، اور 10ویں درجے کے اندر جا کر حضرت نوح علیہ السلام سے ان کا درجہ مل جاتا ہے۔
وَلَقَدْ جَاءَتْ تحقیق آئے رسولنا ہمارے رسول ابراہیم کے پاس بالبشرا خوشخبری لے کر، فقالوا ان رسولوں نے کہا، یہاں پر رسول سے مراد ہم ترجمہ کریں گے بھیجے ہوئے، یہاں پر رسول وہ رسول نہیں ہے جس کو میں اور آپ نبی اور رسول کہتے ہیں، یہاں پر وَلَقَدْ جَاءَتْ تحقیق آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، کیونکہ یہ بھیجے ہوئے فرشتے تھے، رسول بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے تو اس کو رسول کہتے ہیں، لیکن یہاں پر رسول یعنی فرشتے ہماری طرف سے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ اور تحقیق آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس بالبشرا خوشخبری لے کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے انتہائی، اور کیسی مہمان نوازی کی ذرا دیکھیے۔ فقالوا وہ فرشتے کہنے لگے سلاما سلامتی ہو، قالوا وہ فرشتے کہنے لگے سلاما سلامتی ہو، قال حضرت ابراہیم نے کہا سلام سلامتی ہو۔ سلام کے جواب کے اندر اگر کسی شخص نے آپ کو سلام کیا السلام علیکم تو دو باتیں ہیں، یا تو آپ اس کو کہیں وعلیکم السلام، یہ آپ نے بدلہ برابر کر دیا، اور دوسرا درجہ جس کو قرآن نے بہترین درجہ کہا ہے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، وہ درجہ یہ کہ آپ اس کو 10 نیکیاں مزید دیں۔ مثال کے طور پر ایک کہتا ہے السلام علیکم تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر آپ سے کوئی سلام کر کے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک درجہ اوپر۔ لیکن یہاں پر ان فرشتوں نے کہا سلامہ سلامتی ہو، تو سامنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو صاف اسی لفظوں کے اندر کہا سلام سلامتی ہو، تو بظاہر لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو سلام کا جواب سلام سے دیا اور اضافہ نہیں کیا، حالانکہ اضافہ کرنا نیکی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جملہ اسمیہ اور فعلیہ پڑھ لیا، تو جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کے اندر دوام اور استمرار ہوتا ہے۔ استمرار مطلب کسی چیز کو جاری رکھنا ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں، اور جملہ فعلیہ کے اندر کسی بات کو ثابت کرنا ہوتا ہے، کسی بات کو جاری رکھنا نہیں ہوتا۔ تو سلامہ یہ جملہ فعلیہ ہے اس لیے کہ منصوب ہے، منصوب سمجھتے ہیں، زبر اس کے اوپر لگا ہوا ہے، پڑھ لیں گے انشاءاللہ آپ حضرات نحو کے اندر، تو منصوب ہے، منصوب کا مطلب جملہ فعلیہ ہے، جب جملہ فعلیہ ہے تو اس کا ترجمہ ہے سلامہ سلامتی ہوتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے سے جو جواب دیا وہ جملہ فعلیہ نہیں دیا، وہ فرمایا سلامن، جملہ اسمیہ دیا، اور جملہ اسمیہ کے اندر دوام ہوتا ہے، یہ مستقل سلامتی ہوتی ہے، جاری رہنے والی اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر آفات اور بلیات سے سلامتی ہوتی ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب بھی بالکل سلام کی سنت کے عین مطابق تھا۔ فما لبث تھوڑی دیر نہیں گزری تھی انجا کہ حضرت ابراہیم لے کر آ گئے بعجل ایک بہترین قسم کا بچڑا، حنیذ تلا ہوا۔ معلوم ہوا کہ مہمان کو چاہیے، میزبان کو چاہیے کہ جب مہمان آئے تو تھوڑی دیر کے لیے مہلت بھی دیا کرے، یہ نہیں کہ ادھر مہمان آ کر بیٹھا اور ادھر میزبان نے کچھ کھانے کے لیے رکھ دیا، جس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ میمن ماڑو کو کچھ کھلانا نہیں ہے، بس وہ چاہتا ہے کھائے پیے اور فٹافٹ بھاگے فارغ ہو جائے۔ مہمان نوازی کا یہ طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے طریقے سے انتہائی متصادم ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ مہمان جب میزبان کے پاس آئے تو میزبان تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے، اس کے ساتھ بیٹھے، بات چیت کرے، حالات کے اوپر، حضرت کے اوپر گپ شپ لگائے، اس کے بعد پھر اس کو کھانا پیش کرے۔ فما لبث تھوڑی دیر نہیں گزری تھی، اس کا مطلب وہ تھوڑی دیر ٹھہرے تھے، اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹن رب لے کر آ گئے، یہ سمجھ لیں، بعجل حنیذ کا مطلب مٹن رب لے کر آ گئے۔ ویسے تو یہ عجل ہے، عجل تو بچڑے کا ہے تو یہ تو بیف رب ہو جائے گا، یہ تو گائے کا کوئی بچڑا تلا ہوا ہے، اور 25ویں پارے کے اندر ہے زمین ہے، انتہائی موٹا تازہ، ایسا نہیں کہ کوئی ایسا گائے کی ٹانگ لے کر آ جائے کہ لگے کہ آدمی کو کہ گائے پر فالج کا حملہ ہوا تب بالکل آخری درجے کی گھٹیا قسم کی ٹانگ بھی وہ بنا کر مہمان کے سامنے رکھے، نہیں، گھر میں جو اچھی اور بہترین چیز ہو وہ پیش کرے۔ حنیذ
ڈاکٹر حضرات منع کرتے ہیں زیادہ بھنی ہوئی چیزیں تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاؤ. دیکھو حضرت ابراہیم نے کتنی اچھی چیز کھلائی، تلی ہوئی چیز کھلائی بہترین. ہمارے ڈاکٹر حضرات کو بھی چین نہیں ہے، ان سے کوئی بھی بات کرو یہ سب سے پہلے آپ کو بولیں گے آپ ورزش شروع کرو، آپ چہل قدمی شروع کرو. اچھی بات ہے چہل قدمی اور یہ سب چیزیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے، مزاج کے لیے بھی اچھا ہے، لیکن یہ معیار نہیں ہے. جس بندے نے ٹریڈ مل مشین بنائی تھی وہ 54 سال کی عمر میں مر گیا. جو ٹریڈ مل مشین کا بنانے والا تھا وہ 54 سال کی عمر میں مر گیا، اور KFC کے برگر بنانے والا 104 سال کی عمر میں مرا. اب بتائیں معیار کیا ہے؟ سگریٹ بنانے والا بندہ مشہور کمپنی کا مالک 114 سال کی عمر میں مرا، وہ بھی زلزلے سے، خود تبھی موت وہ نہیں مرا. اور ریسلنگ کا چیمپئن 41 سال کی عمر میں آپ کو پتا ہوگا مر گیا، انتہائی بھاگ دوڑ کرتا رہا پھر بھی مر گیا. تو جو میرے کو زیادہ ہی کہتے ہیں نا یہ ورزش سے اور اس سے یہ کرو وہ کرو، تو میں تو کہتا ہوں وہ خرگوش ہے، خرگوش سے زیادہ کوئی اچھلنے کودنے والی چیز ہے دنیا میں؟ یہ خرگوش 2 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، اور کچھوے سے زیادہ انتہائی بس وہ بیٹھا ہی رہتا ہے کہ نہ آپ نے اس کو ہلتا جلتا، بے حرکت سا ایک نیستی قسم کا جانور ہے، وہ 400 سال تک زندہ رہتا ہے. اور اس کے مقابلے میں خرگوش 2 سال میں مر جاتا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ اچھلتا کودتا ہے. تو یہ معیار نہیں، اچھی بات ہے، یہ سب چیزیں صحت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی تفریح کی غرض سے اچھی چیز اور بہترین چیز کھانی چاہیے. اور خاص کر مہمان جب گھر کے اندر آئے تو گھر میں جو بہترین سی بہترین چیز ہو وہ اس کے سامنے پیش کی جائے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس بالبشریٰ، خوشخبری لے کر. فقالوا، وہ کہنے لگے سلاما، سلامتی ہو. قال، حضرت ابراہیم نے کہا سلام، تم پر بھی مستقل سلامتی ہو. جو ترجمہ مجھ سے سننے والا ہے اس کا ترجمہ یہ لکھے گا، مجھے یہ نہیں پتا تفاسیر کے اندر کیا ترجمہ لکھا. اگر یہ امتحان کے اندر آیا تو میں تو وہ ترجمہ مانگوں جو میں نے کیا. قال سلام، حضرت ابراہیم نے کہا سلام، مستقل سلامتی ہو، تاکہ لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جواب فرشتوں کے سلام کے جواب میں زیادہ پائیدار، اثر والا اور دیرپا تھا. فما لبثا، تھوڑی مدت نہیں گزری تھی، ان جاء، کہ حضرت ابراہیم آ گئے، بعجل، بچڑا لے کر، حنیذ، تلا ہوا. اور قرآن مجید کی ایک آیت سے ثابت ہے کہ انتہائی فربا اور موٹا قسم کا. فلما رأى ایدیہم، جب انہوں نے دیکھا اپنے ہاتھوں کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ چونکہ فرشتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا یہ کون سی مخلوق ہے. انتہائی بہترین سفید اور خوبصورت جسم، ڈیل ڈول کے مالک تھے. اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں. وہ سمجھ رہے تھے انسان ہے، کیونکہ آتے انسانی حلیے کے اندر تھے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء حالانکہ کاملین ہیں، انبیاء سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کی وجہ سے بعض رات ان سے بھی چھپا دیتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں لگا یہ کون ہے، حالانکہ دن رات وہی سے آمنا سامنا ہے، اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ خود مخفی کر دیتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا. ایک مہمان کھانا لائے اور رکھ کر دور بیٹھ جائے. عربوں کے ہاں یہ دعوت بڑی بیکار سمجھی جاتی ہے. اصل طریقہ یہ ہے کہ کھانا رکھے اور مہمان اور میزبان دونوں کے ساتھ کھائیں، تاکہ مانوسیت مہمان اور میزبان کے درمیان برقرار رہے. جب مانوسیت برقرار ہوگی تو مہمان اور میزبان اچھا کھانا دونوں مل کر رچ کر کھائیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کھانا شروع کر دیتے، لیکن دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ کے اندر جنبش ہی نہیں ہو رہی. اب اچانک خوف محسوس ہوا. معلوم ہوا کہ خوف تو انبیاء پر بھی آتا ہے. معلوم ہوا کہ خوف انبیاء پر بھی آتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں جتنا اللہ کا ولی ہوگا وہ خوف سے دور ہوگا، ایسا نہیں. خوف اللہ کے نبیوں پر بھی آتا ہے، لیکن وہ خوف زدہ رہتے نہیں. خوف آنا الگ چیز ہے اور خوف زدہ رہنا الگ چیز ہے. اور یہ کھٹکا اس لیے تھا کہ عرب کے یہاں تصور تھا، اور اس سے پہلے بھی ان کے خاندانوں کے رسم و رواج میں یہ تصور تھا کہ اگر کوئی مہمان گھر پر آئے اور میزبان اس کو کچھ دے اور وہ مہمان میزبان کے کھانے میں سے کچھ نہ کھائے
تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ خیر کی خبر لے کر نہیں آیا، کوئی بدخبری کی خبر دینے کے لیے آیا. تو یوں چونکہ اس مہمان نے اس میزبان کی طرف سے کوئی چیز کو کھایا نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈر لگا کہ بھائی یہ لگتا ہے کہ کوئی بری بدخبری میرے پاس آنے والی. فلما رأى أيديهم، جب حضرت ابراہیم نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا، لا تصل، نہیں پہنچتے تھے، الیہ، کھانے کی طرف، نکرہم، ان کو عجیب سا لگا، نکرہم، ان کو عجیب سا لگا، واوجس منہم، اور دل میں کھٹکا پیدا ہوا، خیفتن، چپکے سے، واوجس منہم، اور ان کو خوف محسوس ہوا، خیفتن، دل کے اندر، خیفتن یعنی چپکے سے، یعنی دل کے اندر خوف محسوس ہوا. اب یہ فرشتے کہنے لگے، قالو، کہنے لگے، لا تخف، مت ڈریے. معلوم ہوا کہ خوف انبیاء پر بھی آتا ہے لیکن وہ خوف زدہ رہتے نہیں ہیں. انا ارسلنا، ہم تو فرشتے ہیں، ارسلنا، ہم کو بھیجا گیا ہے، الی قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف. پھر آگے اس کا کیا بات چیت ہوئی اور ان کی بیوی حضرت سارہ پیچھے کھڑے ہو کر کیا بات سن رہی تھی، اور اس دوران عذاب کی بدخبری اور اس حوالے سے جو بھی ہے انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے.